اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی کے لیے ایک طریقہ کار متعین کر دیا ہے اور بہت آسان طریقہ مقرر کر دیا ہے، اختیار دیا ہے زندگی گزارنے کا، اور کہا ہے کہ اختیار کو استعمال نہ کرنا، یہ مجھ پہ بیچ دینا۔ جو زندگی گزارنے کا اختیار آپ کو دیا ہے، ٹھیک ہے، ہر انسان اپنی مرضی زندگی جینا چاہتا ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو۔ آپ دیکھ لیں چھوٹے بچے آپ کے ہیں، 2 سال کے، 3 سال کے، 5 سال کے، تو وہ کوشش کرتے ہیں میرے امی ابو میری مانیں اور میری مرضی پوری کریں۔ یہی بچہ جو ہے 80 سال کا بوڑھا بن جاتا ہے، لیکن یہ اپنی میں سے باہر نہیں نکلتا، انا سے باہر نہیں نکلتا۔ آپ دیکھ لیں اپنے بوڑھوں کو ادھر ادھر جو ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع خواہشات نفس کی حقیقت۔ دیکھیں یہ بہت اہم بات ہے، بہت اہم سوال ہے، اور اس پہ بات بھی کرنی چاہیے اور اس کو جاننا بھی چاہیے، کیونکہ ہر شخص کے ساتھ نفس ہے اور وہ نفس امارہ ہے۔ تو نفس دراصل ایک یعنی ہمارے جسم کا ایک اسٹیٹ آپ کہہ لیں، یا ایک مرکزہ کہہ لیں، ایک قوت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی ہے اسے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نفس اور جو میں نے اس کو برابر کیا اور اس کی بدی اور نیکی اس کو الہام کر دی گئی، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اور برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے اس کو آلودہ چھوڑ دیا، یوں ہی چھوڑ دیا۔ تو نفس کے بارے میں جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اور دیکھیں اگر میں ابتدائی طور پہ بات کروں تو وہ بات یہ ہے، کافی سارے حقائق ہیں، لیکن آج کا مسلمان تو ان تمام حقیقتوں سے بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے لیے نہیں بنایا، ہماری منزل اللہ ہے، ہماری ترجیح آخرت ہے، اور چونکہ ہمیں دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے تو یہ دونوں باتیں ہم نے چھوڑ دی ہیں۔ یعنی جو کام ہم نے کرنے تھے، اللہ کو منزل بنانا تھا اور آخرت کو اپنی ترجیح بنانا تھا، یہ دونوں باتیں ہمیں پسند نہیں ہیں۔ آج کا مسلمان دین کو چھوڑ چکا ہے، یعنی دین کی حقیقت کو چھوڑ چکا ہے، یہ برائے نام مسلمان ہے، اور اس کا آخرت سے، دین سے، اللہ کی بندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ لفظی کلامی بات تو الگ ہے۔ خیر میں یہ خواہشات نفس کی بات کر رہا ہوں۔ دنیا میں آ کے دیکھیں، یعنی وہ ایک بات تو میں نے آپ کو کہہ دی نا کہ آپ کی منزل دنیا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے لیے بنایا ہے، اور ترجیح آپ کی آخرت کی زندگی ہونی چاہیے، وہ ہمارا اصل گھر ہے۔ آخرت کی زندگی، آخرت کا گھر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، آخرت کا گھر وہ حقیقت ہے، اصل گھر ہے۔ اصل میں ہمارا تعلق حقیقی وہ اس دنیا سے نہیں ہے، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ لیکن 2 صورتیں ہوں گی واپس جانے میں، یا تو آپ کا چہرہ کالا ہوگا یا سفید ہوگا، اور قیامت کے دن یہاں تو وہ کالک ہمارے
دل کالا ہو جاتا ہے چہرے پہ تو کہتے ہیں بڑا نورانی چہرہ ہے نا. یہ کسی بابے کا رنگ سفید ہوا ہے اور داڑھی سفید ہے، ہم کہتے ہیں بڑا نورانی چہرہ ہے. تو خیر اس کی تو میں بات نہیں کر رہا، لیکن ہم چہرہ دنیا میں یا تو کالا کر لیتے ہیں اور یا سفید ہوتا ہے. دل یعنی جو بالکل صحیح بات ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات ہے کہ انسان اگر خواہشات نفس پر عمل شروع کر دیتا ہے، مرضی کے مطابق زندگی جیتا ہے، تو اس کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے. حدیث کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں. اور اگر یہ خواہشات نفس بری خواہشات کو روک لیتا ہے تو اس کا دل سفید ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ براق بن جاتا ہے. تو قیامت کے دن چونکہ پردے ہٹ جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ. اس دن بعض چہرے کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے، بعض چہرے سفید ہوں گے. خیر میں خواہشات نفس کی بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا اختیار دے دیا ہے. ہماری کامیابی کے لیے قانون ہے، اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے، اور وہ قانون جو ہے وہ اللہ کی ہدایت اور نبی کا طریقہ ہے، کتاب اللہ و سنتی. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 2 چیزیں میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ. ہم نے تو دونوں کو چھوڑ دیا ہے. آج کے مسلمان نے دنیا کو ہم نے اختیار کر لیا ہے، سوائے دنیا کے ہمارا اور جینے کا کوئی مقصد ہے نہیں. یعنی آپ اپنی جو ذہنی کیفیت ہے اس وقت اس کو بھی آپ دیکھ لیں. آپ کے دل میں، دماغ میں، ظاہر میں، باطن میں سب دنیا اور دنیا کے خیالات ہیں. ساری سوچ آپ، اور یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، جس طرف آپ جا رہے ہیں، جس یعنی موت کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں اور آپ نے موت سے یا حقیقت کو بلا دیا ہے. تو خیر دیکھیں، خواہشات نفس کی میں بات کر رہا تھا. بات آسان ہے، میں بھی مشکل انداز میں، مشکل پیرائے میں بات نہیں کرنا چاہتا. ایک تو یہ ہے کہ منزل ہماری دنیا نہیں ہے، اللہ ہماری منزل ہے، آخرت ہماری ترجیح ہے. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی کے لیے ایک طریقہ کار متعین کر دیا ہے اور بہت آسان طریقہ مقرر کر دیا ہے. اختیار دیا ہے زندگی گزارنے کا اور کہا ہے کہ اختیار کو استعمال نہ کرنا، یہ مجھ پہ بیچ دینا. جو زندگی گزارنے کا اختیار آپ کو دیا ہے، ٹھیک ہے، ہر انسان اپنی مرضی زندگی جینا چاہتا ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو. آپ دیکھ لیں چھوٹے بچے آپ کے ہیں، 2 سال کے، 3 سال کے، 5 سال کے، تو وہ کوشش کرتے ہیں میرے امی ابو میری مانیں اور میری مرضی پوری کریں. یہی بچہ جو ہے 80 سال کا بوڑھا بن جاتا ہے، لیکن یہ اپنی میں سے باہر نہیں نکلتا، انا سے باہر نہیں نکلتا. آپ دیکھ لیں اپنے بوڑھوں کو ادھر ادھر جو ہے، ہر ایک کی، بوڑھے جوان بچے سب من چاہی زندگی گزار رہے ہیں. آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، یہ بھی بات نوٹ کرنے کی ہے. آخرت کو ہم نہیں مانتے عملی طور پہ، ہم مانتے ہیں دنیا کو اور دنیا کے فائدے کو. تو بہرحال دنیا ہماری منزل نہیں ہے، دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے. اگرچہ ہم نے دنیا کو مقصود حیات بنا لیا ہے تو وہ تو ایک غلطی ہے جو ہم کر بیٹھے ہیں، اور اس غلطی کو ہم غلطی نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں یہی ہے، میرا مفاد اصل ہے اور میں نے بس اپنے مفاد کے لیے جینا ہے. تو یہ بھی ایک غلط فہمی ہے. ہمارا مفاد دنیا کا نہیں ہے، آخرت کا مفاد ہے، اور یہ فیصلہ ہوگا. فیصلہ تو یہاں آپ کر لیتے ہیں لیکن اس کا وہاں اظہار ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن میں تمہیں جمع کرنے والے دن اکٹھا کروں گا، وہ دن جو ہے وہ ہار جیت کے دن وہ ہے.
ہم نے انسان نے یہاں ہارنے کا فیصلہ کر لیا ہے، میں نے ہارنا ہے، میں نے دنیا کے امتحان میں فیل ہونا ہے۔ امت مسلمہ کا یہ فیصلہ ہے، عملی طور پہ عمل سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے فیل ہونا ہے، میں نے امتحان نہیں دینا، میں نے امتحان میں نہیں بیٹھنا، میں نے دنیا کے لیے دنیا کو جمع کرنا ہے اور دنیا کے لیے زندگی گزارنی ہے۔ یہ ہم اپنی زبان سے نہیں کہتے، یہ ہم اب اپنے عمل سے کہتے ہیں۔ تو یہ مسائل ہیں سارے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم